کانفرنس کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں، جناب سینیٹر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب، نعروں کا بھرپور جواب۔ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ اس زندگی کی قیمت کیا؟ پڑھنا کیا اور لکھنا کیا؟ سپر پاور ایک خدا، آسماں پہ لکھا کیا؟ پاک سرزمین شادباد، کشور حسین شادباد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان مرکز یقین شادباد، پاک سرزمین کا نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام محترم پرنسپل صاحب جناب تحسین رزاق صاحب، جناب عماد اللہ صاحب، ضیاء الدین انصاری، ناظمین اسلامی جمعیت طلبہ، اور میرے بہت ہی محترم پرجوش پرعزم سربکف ہم قدم ہم سفر نوجوانوں اور بیٹیوں بہنوں، مجھ سے پہلے قاسم علی شاہ صاحب نے خطاب فرمایا، اور خطاب کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب سرکاری اداروں میں ججز، پروفیسرز، سرکاری انتظامیہ کو پڑھانے ان کے اداروں میں جاتے ہیں تو ان پہ کوئی اثر ہوتا ہے تمہاری تقریروں کا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہماری تقریروں کا اثر تو آج کل ہمارے بچوں پر بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے فرمایا کہ سسٹم خراب ہے، سسٹم خراب ہے۔ اب اس ملک کے وزیر اعظم سے پوچھے، وہ بھی کہتا ہے سسٹم خراب ہے۔ سابق وزیر اعظم سے پوچھے کہ آپ کیوں کچھ کام نہیں کر سکے، وعدے پورے نہیں کر سکے، اعلانات کو عملی جامہ پہنا نہ کر سکے، غربت ختم نہیں کر سکے، مہنگائی ختم نہیں کر سکے، بے روزگاری ختم نہیں کر سکے، امن قائم نہیں کر سکے، بچوں کو تعلیم نہیں دے سکے؟ وہ فرماتے ہیں سسٹم خراب ہے۔ آج کے وزیر اعظم سے آپ پوچھے کہ 30 سال 35 سال آپ لوگ پنجاب میں حکمران رہے، مسلسل رہے،
آپ اس صوبے کو ٹھیک نہیں کر سکے، ایک ضلع کو ٹھیک نہیں کر سکے، ایک پٹوار خانہ اور تانا ٹھیک نہیں کر سکے، ایک سکول اور کالج اور ہاسپٹل ٹھیک نہیں کر سکے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں سسٹم خراب ہے. آج میں یہی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم ہے کیا چیز جو خراب ہے، اور گزشتہ 75 سالوں سے ہر حکمران نے نعرہ لگایا میں روٹی کپڑا اور مکان دوں گا اگر آپ لوگوں نے مجھے حکومت دی. 10 سال 11 سال ایک نہیں 4 بار حکومت کر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری میں یہ نہیں کر سکا، سسٹم خراب ہے. ایک اور حکمران نے نعرہ لگایا میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بناؤں گا. سب سے بڑی اکثریت باری مینڈیٹ لوگوں نے ان کو تما دی، لیکن طویل حکمرانی کے بعد یہی فقرہ دہراتا ہے میں کچھ نہیں کر سکا، سسٹم خراب ہے. ایک اور وزیر اعظم نے نعرہ لگایا میرا ساتھ دو میں حقیقی تبدیلی لاؤں گا، اور 4.25 سال حکومت میں رہے. 10 سال خیبر پختونخوا میں حکومت، پنجاب میں حکومت، کشمیر میں حکومت، گلگت بلتستان میں حکومت، کچھ نہیں کر سکے. یہی کہتے ہیں سسٹم خراب ہے. سوال یہی ہے کہ یہ سسٹم کس بلا کا نام ہے جس نے ہمارے مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز کو، جس نے ہمارے ملک پر مسلط ڈکٹیٹرز کو، نام نہاد وزرائے اعظم کو کام کرنے نہیں دیا. یہ کسی جن کا نام ہے، یہ کوئی ایٹم بم کا نام ہے، یہ کوئی دشمن فوج ہے جو ہمارے حکمرانوں کو کام کرنے نہیں دیتے. اور ہر حکمران آتے ہیں اور جاتے ہیں، آخر میں ان کا فقرہ یہی ہوتا ہے جو ہمارے پیارے بھائی قاسم علی شاہ نے فرمایا کہ بات تو ہمارے بچے بھی نہیں مانتے ہیں اس لیے کہ سسٹم خراب ہے. میرے دوستوں اور میرے بیٹیوں اور بہنوں، اسی سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے. اور صرف فرض نہیں آیا، اللہ نے ان کو ایک کتاب بھی ساتھ دیا. اس کائنات میں پہلا گھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعمیر کیا تھا. سب سے پہلے اس دنیا میں سول انجینئر نبوت کے علاوہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے اللہ کا گھر بنایا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسبان ہیں، وہ پاسبان ہمارا. اور جب وہ گھر مکمل ہوا اس نے ایک دعا اپنے لیے مانگی اور ایک دعا آپ کے لیے مانگی. اپنے لیے دعا یہی مانگی ربنا تقبل منا، اے میرے رب میری یہ کاوش محنت جدوجہد اور مزدوری کو قبول فرما. اور آپ کے لیے یہی دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے میرے رب انسانوں کے رہنمائی کے لیے، انسانوں کی تربیت اور تزکیہ اور قیادت اور امامت کے لیے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو تیری آیاتوں کی تلاوت بھی کرے، کتاب کی تعلیم بھی دے، حکمت بھی سکھائے، اور لوگوں کی سوچ کا، لوگوں کے عقیدے کا، لوگوں کے معاملات کا، لوگوں کے کردار کا، لوگوں کے ظاہر اور باطن کا، گھر کا بھی، چوک اور چوراہے کا بھی، اور ساری دنیا کی صفائی کر لے، تزکیہ کر لے. اللہ تعالیٰ نے 5000 سال بعد وہ دعا قبول فرمائی
اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ یتیم تھے، ان کا والد وفات پا گئے، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی جب وہ اپنی ماں کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کی عمر 5.5 اور 6 سال کے درمیان جب ماں کے ساتھ مدینہ سے نکلتے ہیں اور ابوا نامی ایک مقام تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی ماں بیمار ہوئی اور اسی ریگستان اور صحرا میں وہ وفات پا گئی۔ لوگوں نے ان کو دفنایا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، ان کی سینے کے ساتھ سر لگا کر ان کے سینے کے اوپر آنسو بہا کر سارے لوگ چلے گئے۔ وہ وہاں روتے گئے کہ میری ماں، آپ کے علاوہ اس دنیا میں تو میرا کوئی اور نہیں ہے، نہ میرا باپ ہے نہ کوئی اور سہارا ہے، تو آپ میری ساتھ اٹھ کر گھر کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے اس صحرا اور ریگستان میں اپنے چہرے کو مجھ سے کیوں چھپایا اور کیوں یہاں پر لیٹ گئی؟ لیکن وہ تنہا، وہ اکیلے، وہ معصوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لونڈی گود میں اٹھا کر مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے آتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ اور پھر اس معصوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مخاطب فرمایا، الم یجدک یتیما فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا، سہارا ہم نے دیا۔ اور 40 سال کی عمر میں جب وہ غار حرا تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر اس پر حقیقت کھل گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کو اپنے آغوش میں لیا، تو وہاں سے واپس آئے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے امام بنایا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا بھی ساتھ لایا، قرآن ان کے پاس تھا۔ آج ہم ان کے یاد میں یہاں پر جمع ہیں، ہمیں کپڑے اس نے پہنائے ہیں، ہمیں ماں باپ کے ساتھ محبت، بچوں پر شفقت، پڑوسی کے حقوق، بیمار کے عیادت، مظلوم کے ساتھ تعاون اور ان کی خدمت، یہ حسن، یہ لطف، یہ مزہ ہماری دنیا اور ہماری زندگی میں یہ اس ذات کی وجہ سے ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ جس ماحول میں آئے تھے، جس طرح آج امریکہ اور روس اس دنیا کے 2 بڑے بدماش ہیں، اسی طرح اس زمانے میں سیاسی لحاظ سے 2 بڑے سپر طاقتیں تھیں، ایک قیصر روم کا اور ایک کسرا ایران کا، اور ان دونوں میں لڑائیاں ہوتی تھی۔ منظم حکومتیں، منظم افواج، ایک منظم طاقت دنیا پر یہی مسلط تھے۔ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی سرداریوں کو بچانے کے لیے کبھی قیصر کا ساتھ دیتے تھے، کبھی کسرا کا ساتھ دیتے تھے۔ اس طرح اس زمانے کے جو مذاہب تھے، بگڑے مذاہب تھے، یہودیت تھی، عیسائیت تھی، مجوسیت تھی، بت پرستی تھی، حتیٰ کہ ہندوستان میں 33 کروڑ سے زیادہ بت موجود تھے، بت خانے موجود تھے، انسانوں سے زیادہ بت تھے، لوگ اسی کا پوجا کرتے تھے۔ اور یہاں تو کیا، لوگوں نے ان بتوں کو اٹھا کر اللہ کے گھر میں بھی سجایا تھا، کسی کا نام لات اور کسی کا منات اور کسی کا عزا اور کسی کا حبل رکھا تھا، اور کام بھی تقسیم کیے تھے کہ بارش برسانے والا، جنگوں میں فتح دینے والا، یہ فصلیں اگانے والا، اولاد نہ ہو تو بچے دینے والا، یہی ہمارے لات اور منات اور عزا اور حبل ہے۔ ایسے ماحول میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یتیم بن کر تشریف لائے تھے، اور پھر لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد
اس نے سوال پوچھا ان سے. وہ سوال آج لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. اور یہ جو مولوی تقریر کرتا ہے مولوی صاحب اثر نہیں کرتا. یہ جو موٹیویشن دینے والے مقررین تقریر کرتے ہیں اثر نہیں کرتا. یہ جو علامہ پیر امیر تقاریر کرتے ہیں اثر نہیں کرتے. کیوں؟ نبی مہربان نے فرمایا لوگوں سے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اے لوگوں میں نے آپ کے شہر میں 40 سال گزارے ہیں، اس سے پہلے میں نے آپ کے درمیان ایک زندگی گزاری ہے. آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ لوگوں نے جواب دیا آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا ہے. آج کوئی بھی لوگوں سے پوچھے کہ لوگوں میں نے آپ کے درمیان 40 سال گزارے ہیں، آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے، یہ سوال کرنے کی کوئی جرت نہیں کرتا. اس لیے کہ آگے سے لوگ یہی کہیں گے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کی تقاریر اثر نہیں کرتے، دلوں میں نہیں اترتے، انقلاب کے باعث نہیں بنتے. تو حضور نے جب فرمایا کہ میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، لوگوں نے گواہی دی آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں. عبداللہ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ میرا ایک مالی معاملہ تھا. ہم راستے میں کھڑے تھے، حساب کتاب کر رہے تھے کہ مجھے یاد آیا اپنے گھر میں کام کے حوالے سے. میں نے عرض کیا کہ حضور ادھر انتظار کرے، میں گھر جا کر واپس آتا ہوں فوری طور پر. اور میں گھر گیا، میں بھول گیا. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا. اتفاقاً میں اس طرف چلا نکلا، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق اسی طرح انتظار کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے پیغام دیا، اپنے مشن کا، اپنی تحریک کا آغاز کیا، تو سب سے پہلے ایک 10 سال کا بچہ اٹھتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ دیتا ہے. سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت خدیجہ اس پر ایمان لاتی ہے اور تسلی دیتی ہے کہ میرے شوہر، میرا ماں اور باپ، میری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے. فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی بھی اللہ آپ کو ناکام نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، رشتہ داروں کا خیال تو آپ رکھتے ہیں. وتصدق الحدیث، اور سچ تو آپ بولتے ہیں. وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ تو آپ اٹھاتے ہیں. وتقر الضیف، مہمان نوازی تو آپ کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور جب کوئی حق پر ہوتا ہے ساتھ آپ دیتے ہیں. نبی مہربان کے بارے میں اپنی اہلیہ نے گواہی دی. ایک فرانسیسی فلاسفر نے فرمایا ہے کہ ساری دنیا آپ کو تسلیم کر سکتی ہے لیکن بیوی آپ کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی. اس دنیا میں صرف ایک شخصیت ایسے ہیں جن کے بارے میں ان کے اہلیہ نے اعتراف کیا ہے کہ آپ امین بھی ہے، آپ صادق بھی ہے، مہمان نواز بھی ہے، مظلوموں کا ساتھ دینے والا ہے، غریبوں کا ساتھ دینے والا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنے والا ہے، اور جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا سہارا آپ ہی بنتے ہیں. فرانسیسی نے اعتراف کیا ہے کہ پوری کائنات میں ایک ہی شخصیت ایسی ہے جن کے رات کے اور دن کے بارے میں ان کے بیگمات نے دنیا کو بتایا کہ وہ صادق بھی ہے اور وہ امین بھی ہے. میرے نوجوانوں، 23 سالوں میں نبی مہربان نے ایک عظیم شان انقلاب برپا کیا. ان کے لوگوں نے روس کو، ان کے لوگوں نے کسرا کو فتح کیا، ان کے لوگوں نے روم کو فتح کیا، لیکن اس پوری جدوجہد میں سب سے پہلے جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے وہ بڑے نہیں تھے،
وہ بزرگ تھے، وہ بزرگ بھی نہیں تھے، وہ نوجوان تھے۔ یہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عثمان، یہ حضرت علی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سب کے سب نوجوان، یہ عبد الرحمن بن عوف نوجوان، یہ سعد بن ابی وقاص 14 سال کا، یہ زبیر بن عوام نوجوان، یہ ابو عبیدہ بن جراح نوجوان، یہ حضرت طلحہ نوجوان، یہ حضرت سعید نوجوان، یہاں تک کہ حضور جب اس دنیا سے رحلت کر رہے تھے اور آخری لشکر اور فوج کو روانہ کیا تھا، ان کی قیادت بھی اسامہ بن زید جو 17 سال کا ایک نوجوان تھا، وہ اس کی قیادت کر رہے تھے۔ اس لشکر میں کون شامل تھے؟ اس لشکر میں حضرت عمر ابن خطاب جیسے لوگ بھی شامل تھے، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام شامل تھے، لیکن قیادت ایک نوجوان کر رہے تھے، محمد ابن قاسم، جو کل کی بات ہے، 17 سال کا نوجوان، سلطان محمد بن سلطان محمد فاتح جس نے استنبول کو، قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، 21 سال کا نوجوان، حسن البنا شہید، 21 سال کا نوجوان۔ اس زمانے میں جو ہماری اس تحریک کے بانی ہے سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ، 24 سال کی عمر میں اس نے سب سے خوبصورت کتاب الجہاد فی الاسلام لکھی ہے، 24 سال کی عمر میں۔ آج یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کی عمر 24 سے زیادہ ہے، جن کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے۔ میں اس لیے آپ بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو چیلنج کیا تھا، بالکل نوجوان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چیلنج کیا تھا، قرآن گواہی دیتا ہے کسی نے ساتھ نہیں دیا، نوجوانوں نے ساتھ دیا۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، قوم کے بچوں نے ساتھ دیا، نوجوانوں نے ساتھ دیا۔ آج میں نوجوانوں کے درمیان کھڑا ہوں اور یہی تقاضا کرتا ہوں کہ ماضی میں بھی حق کا ساتھ نوجوانوں نے دیا، اور آج بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں آپ سے کہ اے نوجوانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اسامہ بن زید کی طرح، حضرت عمر ابن خطاب کی طرح آپ حق کا ساتھ دے، محمد ابن قاسم بن کر مظلوموں کا ساتھ دے، وقت کا صلاح الدین ایوبی بن کر فلسطین کے آزادی میں اس جدوجہد کا ساتھ دے، سلطان محمد فاتح بن کر دنیا کفر اور ظلم کو للکارے، وقت کا غزنوی بن کر، وقت کا عبدالی بن کر اس دنیا میں جو غالب استعماری نظام ہے ان کو چیلنج کرے۔ آج ہم نے آپ کو اس لیے بنایا ہے کہ حضور کے مشن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک مثالی مبلغ تھے، وہ ایک مثالی حکمران تھے، وہ ایک مثالی باپ تھے، وہ ایک مثالی تاجر تھے، وہ ایک مثالی سالار تھے، وہ ایک مثالی قاضی تھے، وہ ایک انقلابی تھے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے مصلحین ہیں جنہوں نے کلچر کو تبدیل کیا، نظاموں کو تبدیل کیا، لیکن اس دنیا میں واحد شخصیت ایسی ہے جس نے ظاہر کو بھی تبدیل کیا اور باطن کو بھی تبدیل کیا، وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ شراب پر پابندی لگ گئی، مدینہ کے لوگوں نے کیا کیا؟ شراب کے مٹکے اٹھا کر توڑے اور اتنا شراب مدینہ کی گلیوں میں بہہ گیا کہ لوگوں کے لیے اپنے کپڑا بچانا مشکل ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ اللہ نے اب پردے کا حکم دیا ہے، تو جب یہ حکم ایک عورت نے، ایک خاتون نے سنی، یہ حکم سنا، تو کیا کیا اس عورت نے؟ ان کے سر پر لکڑیوں کی گٹلی تھی اور راستے پہ جا رہی تھی، لیکن جب حکم ان کو ملا تو اپنے چہرے کو دیوار سے لگایا، اس وقت تک انتظار کرتی رہی جب تک ان کے بیٹے نے گھر سے چادر لا کر اس نے سر پر نہیں ڈالا اور اپنے چہرے کو نہیں چھپایا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا جہاد کا،
کہ نکلو اللہ کے راستے میں. پھر چھوٹے بچے وہ ایڑیوں پر کڑے ہو کر اپنی قد کو اونچا ثابت کر کے جہاد میں شرکت کی کوشش کرتے رہے. جب حضور نے فرمایا کہ جس سے یہاں حساب کتاب نہیں ہوا وہ قیامت میں نہیں بچ سکتے، تو ایک صحابی جس نے گناہ کیا تھا حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمایا فطہرنی یا رسول اللہ، مجھ سے بدکاری ہوئی ہے، مجھے پاک کر لو. حضور نے فرمایا آپ کو اپنے بارے میں غلط فہمی ہے. وہ ایک نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار اس نے اعتراف کیا کہ مجھے یہاں ہی سزا دے دے تاکہ میں قیامت کی شرمندگی سے بچوں. میرے پیارے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا درس صرف نہیں دیا، روزے، نماز، زکوٰۃ اور حج کا انہوں نے ایک تعلیمی نظام دیا. اور سب سے پہلی یونیورسٹی مدینہ منورہ میں اس نے بنائی، صفا کے نام سے. اس نے ایک معاشی نظام دیا اور مدینہ میں آ کر اس نے مسجد کی بنیاد بھی رکھی اور مسجد کے قریب ایک مارکیٹ کی بنیاد بھی رکھی، اس لیے کہ مدینہ پر یہودیوں کا قبضہ تھا، ہر کوئی اس کا قرضدار تھا. تو یہودیوں کی اس معاشی برتری کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد تجارت اور آزاد مارکیٹ کی بنیاد رکھی. حضور علیہ السلام نے احتساب کا ایک نظام قائم کیا اور حکم دیا کہ کوئی بھی احتساب سے بالا تر نہیں ہے. نارمل حالت تو کیا، عین حالت جنگ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. اور حضرت اسود ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، اس کے ہاتھ میں بھی چھڑی ہے اور فرماتے ہیں کہ حضور آپ کی چھڑی میرے جسم کو لگی تھی، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن اس نے دوسرا سوال کیا کہ جب آپ کی چھڑی مجھے لگی تھی میرے جسم پر قمیص نہیں تھا، آپ بھی اپنی جسم اطہر سے قمیص اٹھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص بھی اٹھایا اور وہ آدمی بڑا اپنی چھڑی کے ساتھ انتقام کا شکل بنا کر، لیکن وہ ان کی جسم سے لپٹ گئے، ان کا بوسہ لیا. حضور نے فرمایا اسود یہ آپ نے کیا؟ اس نے جواب دیا حضور شہادت ملنے والی ہے، دنیا سے رحلت کرنا ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ شہادت اور دنیا سے جانے سے پہلے ایک بار آپ کی جسم کا بوسہ لے لوں. میرے بھائیوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے لیے ایک زبردست نظام بنایا کہ شوہر کے جائیداد میں بھی اس کو حصہ دیا اور والد کے جائیداد میں بھی اس کو حصہ دیا. اور اتنا مہربان کہ گواہی کے لیے بھی فرمایا کہ مرد جا کر اکیلا گواہی دے دے، لیکن عورت کے ساتھ ایک سہیلی ہو، ان کا ساتھی ہو، اگر وہ بھول جائے تو کوئی اور اس کو یاد دلا دے. یہ مراعات انہوں نے مرد کو نہیں دی، یہ عورتوں کے دی. اس نے ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے ایک نظام بنایا. اب دیکھیے آج لاہور دنیا کا گندہ ترین شہر ہے ماحولیات کے لحاظ سے. کوئی آدمی نلکے کا پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر کوئی ڈرتا ہے کہ مجھے ماسک استعمال کرنا چاہیے تاکہ میرے پپڑے محفوظ ہو. کتنی سائنس نے ترقی کی، دنیا نے ترقی کی. حضور نے فرمایا تھا کہ مدینہ کے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے کوئی آدمی پانی میں پیشاب نہ کرے. اس نے فرمایا راستوں کو گندا نہ کرے، راستے میں پیشاب کرنے پر پابندی لگا دی. اس نے فرمایا مدینہ کے 30 مربع کلومیٹر میں کوئی پودے کو نہ کاٹے اور کوئی شاخ تراشی کے علاوہ درختوں کو نہ کاٹے تاکہ دشمن کے مقابلے کے لیے بھی انوائرمنٹ بہتر ہو اور انسان کی زندگی کے لیے بھی انوائرمنٹ بہتر ہو. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغمبر، اتنے ساری لڑائیاں لڑ کر، بدر کا، احد کا، حنین کا، تبوک کا،
احزاب کا، لیکن اس تمام لڑائیوں میں صرف 1100 لوگ مرے ہیں، ان میں بھی بہت کم صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں۔ اور سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اس نے اپنے ساتھ ایک ٹیم تیار کی، دنیا کی حکمرانی اور امامت اور قیادت کے لیے بھی، دنیا کی تربیت کے لیے معلمین تیار کیے، جنگی ماہرین تیار کیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس دنیا سے رحلت کرنے لگے تو 13 لاکھ مربع میل پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکومت تھی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج یہ جو کرۂ عرب ہے، اس میں 8 ارب انسان ہے، جس میں 2.25 ارب مسلمان ہے، 57 اسلامی ممالک ہے، 9 سمندروں پر مسلمانوں کا قبضہ یا وہاں تک رسائی ہے، پیٹرول اور ڈیزل کے سمندر، معدنیات کے ذخائر، دنیا کی سب سے بڑی دولت، ہر چیز مسلمانوں کے ساتھ۔ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عملی طور پر، عشق کی بنیاد پر ہم نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا کوئی وزن نہیں ہے۔ اب دنیا کے 7 بدماشوں نے سلامتی کونسل کے نام سے ایک ادارہ بنایا، جنہوں نے دنیا کی معیشت کو، دنیا کی سیاست کو، دنیا کی تعلیمی نظام کو، دنیا کی تجارت کو، دنیا کی زراعت کو، ہر چیز کو قبضے میں لیا ہے۔ لیکن 2.25 ارب مسلمانوں کا اس سلامتی کونسل میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنی منزل سے، ہم اپنے محور سے دور ہو گئے۔ ہمارا یہ اپنا ملک پاکستان، جس پر 75 سالوں سے وہی لوگ مسلط ہے جنہوں نے انگریز کی نوکری کی ہے، جنہوں نے انگریزوں کی غلامی کی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک تسلسل۔ اور آج 75 سال گزر گئے، ہم معاشی لحاظ سے کمزور، ہم سیاسی لحاظ سے کمزور، ہم تعلیمی لحاظ سے کمزور۔ آج کا پاکستان کیا ہے؟ اب دیکھیں، آج کا پاکستان 22 کروڑ عوام کا پاکستان ہے، ایٹمی پاور ہے، 65% پرجوش باصلاحیت نوجوان ہے، ہمارے پاؤں تلے سونے اور چاندی کے ذخائر موجود ہے، ہمارے چاروں طرف بہترین سمندر موجود ہے، ہمارے ملک میں 5 دریائیں بہتی ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اب پاکستان میں غربت ناچ رہی ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود پاکستان کا تعلیمی نظام تباہ ہو گیا، پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان میں امن و امان تباہ ہو گیا، پاکستان کا عدالتی نظام تباہ ہو گیا، پاکستان کی زراعت تباہ ہو گئی، صاف پانی نہیں ملتا۔ کل مجھے ایک میڈیکل کالج کے طالب علم نے فون کیا، پشاور میں پڑھتے ہیں، کہ میں ادھر دوسرے کلاس کا امتحان دے رہا ہوں اور وہاں میری زمینوں پر بدماشوں نے قبضہ کیا۔ مجھے کہا کہ بس مجھے جب بھی موقع ملا میں اس پاکستان کو اب چھوڑنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہاں رشوت چلتی ہے، یہاں کمیشن خوری ہے، یہاں ظالموں کا راج ہے، یہاں بدتخوروں کا راج ہے۔ میں نے سمجھایا، میرے بیٹے پاکستان نہیں چھوڑنا، ہم نے پاکستان کو بنانا ہے، عظیم تر بنانا ہے، اسلامی بنانا ہے، خوشحال بنانا ہے، کلین بنانا ہے، گرین بنانا ہے، کرپشن فری بنانا ہے، قرض فری پاکستان بنانا ہے۔ لیکن یہ کیسے بنے گا؟ ایک کلین اور گرین پاکستان کے لیے میں یہاں کے نوجوان بچوں کا اور بچوں کا تعاون کے لیے لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو کیا آپ تعاون کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بہنوں اور میرے بچیوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایک اور موقع دے۔ یہ سیاسی لیڈر جو وفاق میں ہیں، جو مرکز میں ہیں، کہتے ہیں ہمیں ایک اور موقع دے تاکہ ہم پھر حکمران آ جائے۔ قوم ان سے پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ لوگوں نے نہ پاکستان کی جغرافیہ کی حفاظت کی، آپ لوگوں نے پاکستان کے نظریے کے ساتھ بھی غداری کی،
آپ لوگوں نے پاکستان کو ورلڈ بینک اور IMF کا مقروض بنایا. آپ لوگوں نے تعلیمی نظام کو غریب اور امیر کی بنیاد پر تقسیم کیا. آپ لوگوں نے ریمنڈ ڈیوس یہاں 3 قتل کرنے کے بعد امریکہ کے حوالے کیا. آپ لوگوں نے ابھی نندن حملہ آور ہوئے پاکستان میں اور پکڑے گئے بغیر کسی معاہدے کے انڈیا کے حوالے کیا. یہاں عدالتیں موجود ہے لیکن پاکستانی بیٹا امل خان سے اور یوسف رمزی کو پکڑ کر آپ نے امریکہ کے ہاتھوں بیچا. یہ وہ لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں ایک اور موقع دے دے تاکہ آپ کا خون اور آپ کا پسینہ اور ہم نچوڑ لے. تمہارے کارخانوں میں اضافہ, تمہارے بینک بیلنس میں اضافہ, تمہاری جائیدادوں میں اضافہ, تمہارے بینک بیلنس میں اضافہ, لیکن چاروں طرف پاکستان میں غربت ناچ رہی ہے. آج میں ایک شہری کی حیثیت سے پوچھتا ہوں کہ بنگلہ دیش ہم سے چھوٹا ملک بن گیا, 18-19 کروڑ کی آبادی ہے, ہم 23 کروڑ پاکستانی ہے, لیکن وہاں زر مبادلہ 38 ارب ڈالر, اور آپ لوگوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا. یہاں زر مبادلہ اب صرف 6.7 ارب ڈالر رہ گیا ہے. خود وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ہم نے اس سال 34 ارب روپیہ واپس کرنا ہے, 34 ارب ڈالر واپس کرنا ہے, اور پیسہ ایک بھی ساتھ نہیں ہے. آج خیبر پختونخوا میں ملازمین کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. آج وہ پاک میں حکومت چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پیسہ کہاں گیا؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے 34 ارب ڈالر واپس کرنا ہے, 34 ارب ڈالر اگر یہاں قرض لے کر لائے گئے, پہلے تو ڈار صاحب ان کا حساب کتاب دے دے کہ وہ کہاں خرچ ہو گئے, وہ کس نے کھائے ہیں, وہ کن کے اکاؤنٹ میں چلے گئے, کنہوں نے اٹھا کر باہر کے بینکوں میں رکھا, کن کا نام پاناما لیکس میں ہے, کن کا نام پنڈورا بکس میں ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہے. کیا ان کی پارٹیوں میں جمہوریت ہے؟ یہ تو باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد نواسے کو ان کے ہاں اختیارات ملتے ہیں اور پارٹی کی قیادت ملتی ہے. تو جس پارٹی کے اندر خود جمہوریت نہ ہو وہ پاکستان کے عوام کو کیا جمہوریت دے سکتے ہیں؟ ایک آدمی نے بینس خریدا تھا دودھ کے لیے, جب وہ گھر لے گئے ان کو چارہ کھلایا, اس نے دودھ دینا بند کیا. پھر جا کر مولوی صاحب سے تعویذ کروایا, اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. پھر اینیمل ڈاکٹرز کو بلایا, پھر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ اس بینس کو لے کر میں تو اور کنگال ہو رہا ہوں. تو انہوں نے اٹھا کر گھر سے لے جا کر قصائی کے ہاتھ فروخت کرنے کا فیصلہ کیا. ایک ہوشیار آدمی نے ان سے پوچھا کہ بابا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اتنے لاکھوں میں خریدا ہے, چارہ کہلاتا ہوں, تعویذ کا بندوبست کیا, دوائی میں نے کھلائی, لیکن اس نے دودھ دینا بند کیا, اس لیے اب قصائی کے ہاتھوں میں فروخت کرنا چاہتا ہوں. اس آدمی نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کے کٹے کو اس کے قریب باندھتے ہو یا دور باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کٹا تو اس کے قریب ہی رہتا ہے. انہوں نے کہا خدا کے بندے, دودھ تو کٹا ساری رات پیتا ہے اور صبح ان کے تنے خالی رہتے ہیں. آپ کٹے کو ان سے دور کہیں باندھا کرے تاکہ ان کا دودھ محفوظ رہے. اور جب آدمی نے کٹا وہاں سے اٹھا کر دور باندھنا شروع کیا تو بینس نے دودھ دینا شروع کیا. یہ کٹے ہیں جو اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہیں, یہ معاشی دہشت گرد ہے, یہ سارا دودھ کھا جاتے ہیں, یہ لسی بھی پی جاتے ہیں, یہ مکھن بھی خود کھا جاتے ہیں, یہ گوشت بھی, اور آپ کے لیے ہڈی اور پانی بھی اس وقت ملک میں میسر نہیں ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دودھ ملے, آپ کو مکھن ملے, آپ کو خوشحال پاکستان ملے, آپ کو کلین اور گرین پاکستان ملے, اب وقت آیا ہے کہ ان سیاسی کٹوں کو اٹھا کر ہم رسی سے باندھے, اور گھر میں بھی نہیں اڈیالہ جیل میں, گھر میں بھی نہیں کوٹ لکھپت جیل میں
تاکہ پاکستان محفوظ رہے۔ گزشتہ عرصے ٹرمپ سعودی عرب گئے، سعودی عرب کی حکمران نے ان کو 25 کلو سونے کا ایک تلوار دیا، 25 کلو سونا اور 80 کمروں پر مشتمل ایک کشتی دی۔ ٹرمپ غیر مسلم ہے، اس نے جا کر وہ 25 تولہ سونا اور وہ کشتی توشہ خانے میں جمع کی۔ لیکن ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ آج کی حکمران یا گزشتہ حکمران جس کو بھی موقع ملا ہے اس نے توشہ خانے کو لوٹا ہے۔ تو اب میں حیران ہوں کہ کیسے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، کہ کہتے ہیں میری راتوں کو نہ دیکھو، میرے انفرادی زندگی کو نہ دیکھو، بس اسکرین پر میری تقریروں کو سنو۔ اور آج یہی پاکستان ہے، انہی مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی وجہ سے تباہ حال ہے۔ جب تک یہ لوگ ہوں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی، خوشحال، ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ بنے، ایک ہی حل ہے، نوجوانوں اٹھو اور اس ملک میں اسلامی انقلاب کے لیے اسلامی تحریک کا ساتھ دو، جس طرح حضرت علی نے ساتھ دیا تھا کرم اللہ وجہہ، جس طرح حضرت عمر نے ساتھ دیا تھا، ابن خطاب نے، جس طرح اسامہ نے ساتھ دیا تھا۔ آئیے نوجوانوں، وقت کا ابن قاسم بنے، وقت کا غزنوی بنے، وقت کا عبدالی بنے۔ یہی پیغام ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں یقین دلاتا ہوں، میں 2 بار فائنانس منسٹر رہا ہوں، یقین کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر اختیار ہمیں ملتا ہے، ہمیں ورلڈ بینک اور IMF کے قرضوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خیبر پختونخوا کا فائنانس منسٹر تھا، آج کا خیبر پختونخوا 900 ارب مقروض ہے۔ میرے زمانے کا خیبر پختونخوا اس پر 1 روپیہ بھی قرض نہیں تھا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ہمارے حوالے کرے، ہم قرض فری پاکستان دے سکتے ہیں، ہم کرپشن فری پاکستان دے سکتے ہیں، ہم بے روزگاری کو ختم کر سکتے ہیں۔ تم لنگر خانے بناتے ہو، تم مسافر خانے بناتے ہو، ہم کارخانے بنائیں گے تاکہ پورے پاکستان کو روزگار بنے۔ اور جب تک نوجوانوں کو روزگار نہیں ملتا، انشاءاللہ ہم آئیں گے، بے روزگاری الاؤنس دیں گے، بڑھاپا الاؤنس دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان ہو جو دنیا کے لیے ماڈل بنے، ایک مثال بنے، مینار نور بنے۔ یہ وہ پروگرام ہے جو ہم آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کا دن آپ کے دلوں کے اندر انقلاب کا دن ہونا چاہیے، عزم کا دن ہونا چاہیے، ایک فیصلے کا دن ہونا چاہیے کہ آؤ مل کر آئندہ نسلوں کے لیے ایک کمزور، ایک لاغر، ایک مقروض، ایک کرپشن زدہ پاکستان نہیں چھوڑیں گے۔ آئندہ نسلوں کے لیے ایک خوشحال اور روشن پاکستان بنائیں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔